یوکرائن تنازعہ شدت اختیار کر گیا، برطانیہ کا روس کے خلاف ٹینک شکن میزائل فراہم کرنے کا اعلان۔ برطانوی وزیر دفاع بین والز کا کہنا ہے برطانوی فوجیوں کا دستہ بھی یوکرائن بھیجنے کا اعتراف کہتے ہیں برطانوی فوجی یوکرائن کی فوجیوں کو تربیت دیں گے۔ روس نے جارحیت کی تو اقتصادی پابندیوں کا پیکج بھی تیار ہے۔ ٹونگا میں آتش فشاں پھٹنے کے بعد حالات معمول پر نہ آ سکے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹونگا کے جزیرے ٹاپو کے مغربی ساحل پر زیادہ نقصان ہوا۔ فون اور انٹرنیٹ کی بحالی میں 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ ٹونگا میں خاتون سمیت 3 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ہیں۔ ابوظہبی میں حوثی باغیوں کا ڈرون حملہ، عالمی برادری کی جانب سے رد عمل آنا شروع۔ فرانس کی جانب سے بھی ڈرون حملے کی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا اماراتی ہم منصب کو فون۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، یورپی یونین، خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل، الجیریا، مصر، قطر، اردن، یمن کے وزیر خارجہ اور OIC کی جانب سے حملے کی شدید مذمت۔ کویت، سعودی عرب، بحرین، فرانس کی جانب سے بھی مذمت کی گئی۔ یورپین سٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانوی سٹاک مارکیٹ کے FTSE انڈیکس میں 68.28 پوائنٹس کی کمی۔ برطانیہ کے FTSE انڈیکس 7611.23 پوائنٹس پر بند ہوا۔ فرانس سٹاک مارکیٹ کے CAC انڈیکس میں 58.64 پوائنٹس کا اضافہ۔ فرانس کا CAC انڈیکس 7201.64 پوائنٹس پر بند ہوا۔ جرمن سٹاک مارکیٹ کا ڈیکس انڈیکس 50.48 پوائنٹس پر بڑھ گیا ہے۔ جرمن سٹاک مارکیٹ کا ڈیکس انڈیکس 15,933.72 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ترکی میں کرپٹو کرنسیوں کی خرید و فروخت میں اضافہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق عوام امریکی ڈالر کی بجائے کرپٹو کرنسیوں میں بچتیں جمع کرنے لگے۔ استنبول میں پہلی کرپٹو ایکسچینج برانچ بھی قائم۔ ورچوئل کرنسیوں میں نمایاں سرمایہ کاری کی گئی۔ ایک سال میں ترک لیرہ کے ڈالر کے مقابلے میں قدر 40% تک گر گئی۔ یومیہ 10 لاکھ سے زائد افراد کرپٹو کرنسیوں کا لین دین کرتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانوی برینڈ خام تیل کی قیمت میں فی بیرل 42 سینٹ اضافہ۔ برطانوی برینڈ خام تیل کی قیمت 86.48 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں 53 سینٹ کا اضافہ ہوا۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت 84.35 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ سپلائی میں اضافہ نہ ہونے کے خدشات پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے، چاندی اور پلاٹینم کی قیمتوں میں اضافہ۔ رپورٹ کے مطابق سونے کی فی اونس قیمت میں 1.70 ڈالر کا اضافہ۔ سونے کی فی اونس قیمت بڑھ کر 1818.20 ڈالر ہو گئی۔ چاندی کی فی اونس قیمت میں 0.12 سینٹ کا اضافہ۔ چاندی کی فی اونس قیمت بڑھ کر 23.04 ڈالر ہو گئی۔ پلاٹینم کی فی اونس قیمت میں 1.49 ڈالر کا اضافہ ہوا۔ پلاٹینم کی فی اونس قیمت بڑھ کر 976.02 ڈالر پر پہنچ گئی۔ سعودی عرب کے علاقے ظریف اور نیوم سٹی میں موسم سرما کی تیسری برف باری۔ پہاڑی علاقوں کے علاوہ میدانی علاقوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ صحرائے عرب کا علاقہ سفید برف سے ڈھک گیا۔ سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری کے دلکش نظارے دیکھنے پہنچ گئی۔ الیکشن کمیشن نے 150 ارکان پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دی۔ رکنیت ارکان کے گوشوارے جمع نہ کروانے پر معطل کی گئی۔ نور الحق قادری، فاروق حبیب، حماد اظہر اور شفقت محمود کی رکنیت معطل۔ فہمیدہ مرزا اور عامر لیاقت کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی۔ گوشوارے جمع نہ کرانے پر 69 ارکان پنجاب اسمبلی کو بھی کام سے روک دیا گیا۔ سندھ اسمبلی کے باہر بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے کو 18 روز مکمل۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عملی اقدامات تک دھرنا جاری رہے گا۔ 2 گھنٹے کا علامتی دھرنا دینے والے آدھے گھنٹے میں دھرنی دے کر چلے گئے۔ خوفزدہ حکمران اپنی پارٹی کو بھی بااختیار نہیں بنانا چاہتے۔ 20 جنوری کو حسن اسکوائر پر خواتین کا تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ میں شائقین کی تعداد کا معاملہ، این سی او سی کا اجلاس بدھ کو دوبارہ ہوگا۔ این سی او سی نے گزشتہ روز پی سی بی سے رائے طلب کی تھی۔ اجلاس میں ویکسینیشن کا عمل تیز کرنے پر اتفاق، تعلیمی ادارے کھلے رکھنے سے متعلق غور، پی ایس ایل کے آغاز سے قبل کرونا کا پی سی بی پر بھی وار، پی سی بی کے 10 سٹاف ممبرز کے کرونا مثبت آ گئے۔ بچوں کی ٹیموں میں بابے، انڈر 13 اور انڈر 16 ٹورنامنٹ معطل۔ زاہد العمر کھلاڑیوں کی شرکت پر پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا فیصلہ۔ انڈر 13 اور انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹس کراچی اور ملتان میں جاری تھے۔ ٹورنامنٹ میں شریک تمام کھلاڑیوں کی بون ایج ٹیسٹنگ کا تیسرا راؤنڈ کرانے کا فیصلہ۔ نئی ٹیموں کی تشکیل کے بعد ٹورنامنٹس اگلے ہفتے سے دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ اور آسٹریلیا سے بے دخل کیے گئے جوکووچ کا سربیا واپسی پر شاندار استقبال۔ آسٹریلیا نے کرونا ویکسین پروٹوکول کی خلاف ورزی پر جوکووچ کا ویزا منسوخ کر دیا تھا۔ سال کے پہلے گرینڈ سلیم آسٹریلین اوپن کا دفاعی چیمپئن جوکووچ کے بغیر آغاز۔ نوواک جوکووچ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ ملکی معیشت کے حوالے سے بات کریں تو گلوبل اکنامک آؤٹ لک کی رپورٹ نے ملکی معیشت کے حوالے سے تشویش بڑھا دی۔ ماہر اقتصادی امور فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ حالات یوں ہی رہے تو ملک کی آدھی آبادی خط غربت سے نیچے چلی جائے گی۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں گلوبل اکنامک آؤٹ لک کی رپورٹ غلط اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر گلوبل اکنامک آؤٹ لک کی رپورٹ تشویش کی نئی لہر دوڑا گئی ہے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے مگر اس حساب سے عام آدمی کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ مہنگائی کا جو گھوڑا ہے وہ جس رفتار سے دوڑ رہا ہے، خدشہ اس چیز کا ہے کہ ایک بہت بڑی جو پرسنٹیج ہے آبادی کی وہ شرح غربت سے گر جائے گی۔ ابھی جو سروے سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق تقریباً 40% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے آلریڈی نیچے رہ رہی ہے۔ تو جس رفتار سے جیسے میں نے کہا وہ گھوڑا مہنگائی والا دوڑ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آدھی آبادی پاکستان کی جو ہے وہ کہیں شرح غربت سے نیچے گر جائے۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ گلوبل اکنامک آؤٹ لک کی رپورٹ درست اعداد و شمار پر مبنی نہیں۔ بلومبرگ پاکستانی معیشت پر اطمینان کا اظہار کر چکا ہے۔ تو یہ جو 3% کا نمبر ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے، تو یہ عالمی ادارے تو پاکستان کی جو ہے معیشت کی پریڈکشن پچھلے 4-5 سال سے بالکل ہی غلط کر رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی نہیں ہے، ہاں ایک چیز توازن تھوڑا سا آؤٹ ہوا ہے، وہ تجارتی ہے کی وجہ یہ ہماری نہیں، پوری دنیا میں بھارت کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے، امریکہ کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کیونکہ اس وقت گلوبلی کموڈیٹی پرائسز بہت ہائی ہے۔ ماہر معاشیات خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر 5 سے 7 روپے کم ہونی چاہیے۔ حکومت نے کچھ اچھے اقدامات بھی اٹھائے ہیں۔ ایکسپورٹس میں بھی گروتھ ہے ہماری، لیکن وہ بھی زیادہ تر کموڈیٹی پرائسز جو دنیا بھر میں بڑھتی ہیں اس کا ایک امپیکٹ بہت بڑا ہے۔ تو ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑا ولنریبل ہو جاتا ہے، پھر ہمارے یہاں قرضوں کی شرح بہت زیادہ ہے۔ پچھلی ساری حکومتوں نے جو ہے وہ سب کیا ہے کہ قرضوں پہ زیادہ زور دیا ہے، اس کا استعمال اتنا بہتر نہیں کیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اقتصادی معاملات میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ مالی سال کے آخری 6 ماہ کے دوران اقتصادی صورتحال مزید بہتر ہوگی۔